بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے لمبے ترین اور خوفناک انسان کے بارے میں، جو اپنے قد و قامت اور جسامت کی وجہ سے آج تک منفرد ہے، اور وہ انسانوں کو چیونٹی کی طرح مسل ڈالتا تھا۔ اس قدر لمبا تھا کہ سمندر سے مچھلی اٹھا کر اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا۔ اس کا نام اوج بن عنق تھا اور وہ کافر تھا۔ اس عجیب و غریب انسان کو کس کے ہاتھ شکست ہوئی، اور یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض راویوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین شام تمہیں دے دوں گا اور تم وہاں سے ظلم کرنے والوں کو نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، 12 آدمی سردار قوم سے بنی اسرائیل کے نقیب کر، تاکہ ہر ایک سبت اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے اور ہماری رضا پر رہے۔ تو ان سے کہہ دے کہ ان کا سردار نقیب جو حکم ان پر کرے تو وہ اس پر عمل کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور اٹھائے ہم نے ان میں 12 سردار۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنعان میں گئے تو اپنے نقیبوں کو شام کے اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظالم و جابر لوگوں کا حال معلوم کریں۔ جب وہ لوگ وہاں گئے اور وہاں سے کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا، جو سمندر کی تہ میں مچھلی پکڑتا اور اپنی لمبائی کے سبب وہ سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اور معارج النبوت میں لکھا ہے کہ حضرت نوح کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا، اور ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کے پانی میں نہ وہ ڈوب سکتا تھا، اور اتنا بڑا لمبا جوان تھا، اور اس کی عمر 3500 برس کی ہوئی۔ یعنی وہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے ایام زمانہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا، اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی اور اس کے باپ کا نام عنق تھا۔ پس اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 12 سرداروں کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ اس کے بعد اوج بن عنق نے ان سب کو پکڑ کر اپنی اوزار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین پر رکھ کے اس نے چاہا مثال چیونٹی کے پیر سے مل دے۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا ان کو چھوڑ دو، وہ ضعیف و ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو انہیں مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے، پس ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نقیب حضرات جباروں کی کثرت اور حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ واپس چلے گئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ ان ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں، لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہاں کا حال بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے۔ اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا، اور اگر ایک دانہ کھا لیں تو جی بھر جائے، دوسرا نہ کھایا جائے۔ اور پھل فروٹ جو وہاں سے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو دیکھ کر بہت متعجب ہوئے۔ جب سردار وہاں گئے تھے اور وہاں کا حال احوال دیکھا تو انہوں نے یہ بات طے کی تھی کہ اس بارے میں قوم کو کچھ نہیں بتائیں گے، ورنہ قوم ڈر جائے گی اور جہاد نہیں کرے گی۔ لیکن ان میں سے 10 لوگوں نے عہد شکنی کر کے احوال وہاں جو دیکھا تھا اوج بن عنق کے ہاتھ گرفتار ہونے کا سب کچھ اپنی قوم سے کہہ دیا۔ یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، مت گھبراؤ اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ اور قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بولی قوم، اے موسیٰ، وہاں پر ایک شخص ہے بڑی قد و قامت والا اور بڑا ہی زبردست ہے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی نوازش تھی ان دونوں پر، وہ یوشع بن نون اور کالود بن قتادہ تھے۔ وہ دونوں بزرگ نیک تھے ان 12 سرداروں میں، بنی اسرائیل کے ان 12 سرداروں میں وہ دونوں نیک تھے۔ وہ دونوں بزرگ بولے کہ اے قوم، بیٹھ جاؤ اور ان پر حملہ کرو دروازے سے، اور خدا تمہیں فتح دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے خدا ان کو ضرور ہلاک کرے گا، جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا۔ تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو، پھر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اس پر وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے ساری عمر جب تک وہاں رہیں گے۔ نعوذ باللہ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، بولے موسیٰ، اے رب،
میرے اختیار میں نہیں، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں۔ اور غصے میں آ کر اپنی قوم کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے۔ اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا۔ تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آ رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی، کیونکہ وہ جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے تھے۔ پھر دوسری شب کو وہ تمام رات چلے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے چلے تھے ابھی بھی وہیں پر ہیں۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام کو فتح کر کے واپس نہیں آ جاتے تب تک یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ بات سن کر بنی اسرائیل خدا پر توکل کر کے اسی جگہ پر رہے، اور اس جگہ کا نام طیہ ہے جس جگہ پر یہ لوگ ٹھہرے رہے۔ اس میں 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 برس تک رہے اور وہاں سے نکل نہ سکے، اور وہ طیہ درمیان فلسطین اور مصر کے ہے۔ غرض جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوج بن عنق کے شہر پہنچے، لوگوں کے شکلیں دیکھ کر حیران ہو گئے اور حافظ حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ مجھ سے مقابلہ کرنے آئے ہیں تو اس نے چاہا کہ چونٹی کی طرح پیروں سے مل دے اور کہا کہ تو ہے سردار قوم بنی اسرائیل کا، اور تو نے کپتیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبا کر مارا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد بھی تقریباً 10 گز تک لمبا تھا، اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا اور وہ مردود وہیں مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل طیہ میں مذکور تھے، اور ادھر لاش اوج بن عنق کی میدان میں پڑی رہی اور گوشت اس کا گل گیا تھا اور پشت کی ہڈی مثل پہاڑ کے اونچی ہو رہی تھی۔ ناظرین، اور جب اللہ نے ظالم قوم کو پکڑا تو اس کی طاقت ریت کی طرح ڈھیر کر دی اور اسے آنے والے لوگوں کے لیے سبق بنا دیا کہ کوئی شخص چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔